الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. عزیزوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت مشہور و معروف آیت ہے اور اس آیت کا عنوان ہے آیت تطہیر. قرآن کی وہ پاک و پاکیزہ آیت جس میں کچھ لوگوں کی طہارت کا، پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا ہے. قرآن میں بہت سے مقامات پر طہارت کا ذکر آیا ہے، شخصیت کی طہارت کا بھی ذکر آیا ہے، اور خود اللہ نے اپنے گھر کی طہارت کا بھی ذکر کیا. جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے قرآن میں، ابراہیم خانہ کعبہ کو پاک کر دو. اس کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب ایک لفظ ہے پاک کر دو یا پاک رکھو، تو اب پاک کر دو اگر ہم یہ کہیں تو اس کا سوال، یہ اعتراض یہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے وہ پاک نہیں، پہلے سے وہ پاک نہیں ہے، حکم دیا گیا کہ پاک کر دو. تو کیا آپ خانہ کعبہ کے لیے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں معاذ اللہ نجاست ہے جس کی طہارت کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمیشہ پاک وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے نجس ہو. ابھی ہمارے ہاتھ میں کپڑا ہے، رومال ہے، اور وہ کپڑا، وہ رومال نجاست میں گر جائے تو ہم کہیں بھائی ذرا اس کو پاک کر دیجئے. تو پاک کب کرایا جائے گا؟ جب وہ نجس ہو جائے. لیکن اگر کوئی شے پاک ہو تو پاک شے کو پاک نہیں کرایا جاتا ہے، بلکہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اس کو پاک رکھو. تو اب ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاک کر دو، بلکہ جہاں جہاں بھی طہارت کا ذکر آیا ہے وہاں پہ ترجمہ یہی ہونا چاہیے کہ پاک رکھو، یا ہم نے پاک رکھا ہے. صلوات محمد وآل محمد. جناب یہ خانہ کعبہ کی بات تھی، تو
تو اب ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں تو خانہ کعبہ معصوم کے ہاتھوں سے بنا ہے، وہاں کوئی کافر تعمیر نہیں کر رہا تھا. گارا، مٹی، اینٹیں، پتھر یہ کون لا رہا تھا؟ کافروں کی مدد شامل حال نہیں تھی. وہاں پہ جناب ابراہیم خلیل اللہ تھے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ تھے. دونوں معصوم ہیں. ایک نبی کا بیٹا ہے جو خود بھی نبی اپنے دور کا ہوگا، اور ایک نبی ہیں خلیل اللہ جن کو رسول اولو العزم پیغمبر بھی کہا جاتا ہے. رسول بھی ہیں، صاحب شریعت پیغمبر بھی ہیں، اور قرآن نے تو ان کو امامت تک کا درجہ دیا ہے. اور نبیوں کو یہ درجہ نہیں ملا جو جناب ابراہیم کو ملا. اب ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور جناب ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب اترے. تب خالق کائنات نے جناب ابراہیم کو درجہ امامت پر فائز کیا. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں، انسانوں کا پیشوا بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، جب ابراہیم کو درجہ امامت ملا تو فوراً بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار میری اولاد کو، میری ذریت کو. قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. عجیب انداز ہے قرآن کا. یعنی جناب ابراہیم کو امامت دی جا رہی ہے. کون دے رہا ہے؟ اللہ، جس نے ان کو نبوت دی، جن کو رسالت دی گئی، جنہیں خلیل بنایا گیا، جنہیں شریعت دی گئی. انہی ابراہیم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. اب یہاں پر کئی سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے. آیت ایک ہے اور جواب کئی ہیں. پہلی بات کیا کہ ابراہیم امام خود سے نہیں بنے، ابراہیم کو امام امت نے نہیں بنایا، ابراہیم کو امامت کا عہدہ اللہ نے دیا. چلو ابراہیم کو عہدہ امامت مل گیا تھا، اب یہ اپنے بعد اپنی اولاد کو عہدہ دے دیتے. لیکن نہیں، قرآن نے کیا کہا کہ ابراہیم کو یہ خود اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو امامت کا عہدہ سپرد کر دے. اسی لیے تو اللہ سے کہا کہ قال ومن ذریتی، اے پروردگار یہ تو نے جو مجھے عہدہ امامت دیا ہے یہ میری ذریت کو، میری اولاد کو. تو کیا اللہ نے انکار کر دیا؟ انکار نہیں کیا. قال، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب یہاں پر یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ عہدہ امامت اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور عہدہ امامت کے مستحق معصوم ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے ہیں. صلوات محمد وعلی امامت کے مستحق معصوم ہوتے ہیں، ظالم نہیں ہوتے. یہ پہلے ہی اصول اللہ نے بنا دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. اب انکار بھی نہیں کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ذریت ابراہیم میں امامت رہے گی، ذریت ابراہیم میں قیامت تک امامت رہے گی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ یہ دعا کب مستجاب ہوئی، یہ اپلیکیشن، یہ ریکویسٹ جو جناب ابراہیم نے اللہ سے کی تھی، یہ کب پوری ہوئی؟ صدیاں گزر گئیں۔ ابراہیم نے نسل اسماعیل کو خانہ کعبہ میں مکے کی سرزمین پر لا کر آباد کر دیا۔ قرآن میں یہی تو ہے کہ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر مکے کی سرزمین پہ آ گئے جو بے آب و گیا تھا، نہ جہاں پر پانی تھا، نہ جہاں پر سبزہ اگتا تھا، نہ جہاں پر کوئی پھل و فروٹ کے درخت تھے، بے آب و گیا۔ وہاں پر جناب ابراہیم نے لا کر اپنی ذریت کو پہنچا دیا بحکم خدا۔ ایک عورت اور ایک بچہ، وہ بھی بچہ گود میں۔ تاریخ نے لکھا کہ پانی ختم ہو گیا، ماں کیا کرے؟ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، بچے کو ایک مقام پر لٹا دیا، پانی کی تلاش پہ نکلی، صفا کی طرف دیکھا تو پانی چمکتا ہوا نظر آیا، صفا پر گئی۔ جب وہاں پہنچی تو ریت، وہاں سے دیکھا تو مروہ کی طرف چمکتا ہوا نظر آیا۔ اب صفا سے یہ تیزی سے مروہ کی طرف گئی، جب وہاں پہنچی تو وہاں بھی پانی نہیں، ریت۔ تو عزیزوں، اگر آپ کو کوئی اطلاع دے، خبر دے کہ تمہیں اس چیز کی تلاش ہے، فلاں مقام پر چلی جاؤ، تمہیں مل جائے گی، اور آپ جائیں اور آپ کو وہ چیز نہ ملے تو سچ بتائیے، کیا پھر دوبارہ آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے۔ تو جناب ہاجرہ کو پانی چمکتا ہوا دور سے، ریت چمک رہی تھی، لگ رہا تھا کہ پانی ہے۔ صفا پر گئی، پہاڑی پر گئی۔ اب آج تو وہاں پر اے سی لگ گئے ہیں، فرش بن گیا ہے، پنکھے چلتے ہیں، لیکن پہاڑی کی وہ جگہ موجود ہے، اصل پتھر، اس کو ابھی ختم نہیں کیا گیا۔ وہ مقام صفا اور مروہ دونوں ہیں، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاعر اللہ آج جتنے حاجی حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے واجب ہے کہ طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز طواف خانہ کعبہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کے بعد کوئی صفا پر جائیں اور نیت کریں کہ صحیح بجا لاتا ہوں میں عمرہ تمتع یا حج تمتع یا عمرہ مفردہ کے لیے واجب قربتاً اللہ، واجب ہے، رکن ہے حج کا۔ اور نیت کرنے کے بعد پھر صفا سے چلے اور اس کے بعد ایک مقام پر لائٹ لگائیے، وہاں سے تیزی سے دوڑے اور اس کے بعد مروہ پہ جا کر ٹھہرے، پھر وہاں سے لوٹے۔ 7 مرتبہ یہ صحیح کی جاتی ہے۔ یہ 7 مرتبہ کیوں صحیح کی جاتی ہے؟ یہ ایک بی بی کا عمل ہے۔ یہ جناب ہاجرہ نے اپنے بچے کے لیے پانی کی کوشش کی تھی۔
ایک دفعہ گئی تھی نہ جاتی دوبارہ گئی تھی دوبارہ نہیں جاتی. یہ 7 مرتبہ جانا گویا قدرت یہ چاہ رہی تھی میری کنی جب تک کہ اسے پانی نہ ملے یہ پانی کے لیے صحیح کرتی رہے, پانی کو ڈھونڈتی رہے, پانی کو تلاش کرتی رہے, چاہے 7 مرتبہ اس کو کوئی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جانا پڑے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اسے حج و عمرے کا رکن بنا دیا. صلوات محمد وعلی اب جو 7ویں مرتبہ صحیح مکمل کر کے یہ اپنے بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھا کہ جناب اسماعیل کی پیروں کی رگڑ سے چشمہ پھوٹ گیا, پانی ابلنے لگا. جناب حاجرہ نے کہ زم یہ عبرانی زبان کا ورڈ ہے, اس کے معنی ہے تھم جا, رک جا. پانی کو ایک نبی کی زوجہ, ایک نبی کی ماں حکم دے رہی ہیں. تو عزیزوں پانی کی مجال نہیں ہے کہ ایک معصوم کی ماں کہہ دے رک جا اور وہ آگے بڑھ جائے. پانی تھم گیا, چشمے کی صورت اختیار کر لی. معصوم کی حدیث ہے کہ اگر جناب حاجرہ نے زمزم نہ کہا ہوتا تو وہاں پر دریا بن جاتا, دریا بن جاتا. پانی ٹھہر گیا اور آج بھی ٹھہرا ہوا ہے. لوگ جاتے ہیں زمزم کا پانی تبرکن لاتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. اس کا ثواب ہے, فضیلت ہے زمزم کی. کیا ہے, ایک نبی کی ایڑی کی رگڑ سے چشمے کا پھوٹنا, یہ کیا تھا؟ یہ قدرت کا انتظام تھا. یہ بے آب و گیا زمین کو آباد کرنا تھا. ایک ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا. جب جناب ابراہیم ماں اور بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو جناب حاجرہ نے بس ایک لفظ کہا تھا, اے ابراہیم تم مجھے کس ذات پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ یہاں کھانا ہے نہ پانی ہے, یہ بے آب و گیا زمین ہے. ابراہیم نے کہا اے پروردگار میں اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا کہ اللہ کے بھروسے پر. حاجرہ نے پھر دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ کے بھروسے پر. ابراہیم کو بھی اللہ پر بھروسہ, حاجرہ کو بھی اللہ پر بھروسہ. تاریخ نے لکھا کہ جب چشمے کا پانی پھوٹا تو طائر آنے لگے, پرندے. اس لیے کہ صحراؤں میں اگر کہیں پر پانی کا وجود نکل آئے, وجود ہو جائے, پانی نکل آئے تو سب سے پہلے طائر اس جگہ کو پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر پانی ہے. طائر منڈلانے لگے. ایک قافلہ گزر رہا تھا, جب اس قافلے نے دیکھا کہ یہاں پر طائر اڑ رہے ہیں, قافلے والے سمجھ گئے کہ یہاں پر پانی کا وجود ہے. وہ قافلہ آ گیا. جب قافلہ آیا تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور ایک اس کی گود میں بچہ ہے. اب دیکھیے انتظام قدرت کا. ابراہیم کہہ کے گئے اللہ میں تیرے گھر کے پاس اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور حاجرہ نے کہا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے. اب وہ قافلہ جب آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے اور ایک گود میں بچہ ہے تو پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. تو کہا کہ کیا ہم کو اجازت ہے کہ ہم یہاں پر قیام کریں, ٹھہر جائیں؟ تو حاجرہ نے کہا کہ میں ابھی تم کو ٹھہرنے کی مستقل اجازت نہیں دے سکتی ہوں, میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں.
وقتی ٹمپریری وہ قافلہ ٹھہر گیا. جناب ابراہیم یروشلم سے مکے آتے تھے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کے مزاج پرسی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے. جب جناب ابراہیم آئے تو جناب ہاجرہ نے کہا کہ اے خلیل خدا، جب یہ چشمہ یہاں پر نکلا ہے تو یہ قافلہ آ گیا ہے، قافلہ یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. جناب ابراہیم نے اجازت دے دی. قافلہ اس جگہ پر ٹھہر گیا. لیے آبادی کا آغاز ہو گیا. کہاں ایک بچہ ایک عورت تھی، کہاں پورا قافلہ اس سرزمین پر آباد ہو گیا. بنی جراحم کا یہ قافلہ تھا. جناب اسماعیل بڑے ہونے لگے، 8 سال کے ہو گئے. جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. وہ بھی بقرعید کا دن گزر گیا، دمبا آ گیا، اسماعیل بچ گئے. یادگار ابراہیم و اسماعیل پوری دنیا میں پھیل گئی. اب آپ دیکھیں یہ سب حج کے رکن ہیں. صحیح حج کا رکن، طواف حج کا رکن، قربانی حج کا رکن، عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن، مینا میں ٹھہرنا حج کا رکن. یہ سب کون ہے؟ یہ ایک ماں، ایک بیٹے اور ایک باپ کا عمل ہے جو آج ساری دنیا تعصی کر رہی ہے، اتباع کر رہی ہے. صلوات محمد والے اب امتحان ہو چکا. ابراہیم کو امامت کا منصب مل چکا. اب حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرو. اب یہ میں نے لفظ دوبارہ جو استعمال کیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اصل بنیادیں وہاں پر پہلے سے موجود تھیں. اس کی تاریخ جو ہے وہ آدم کے زمانے سے ہے. ایک قبہ جو آسمان سے اترا تھا، جو خانہ کعبہ جہاں پر طواف ہوتا تھا، وہ مقام پہلے سے موجود تھا، اس کے آثار تھے. جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ خانہ کعبہ کی تجدید کی ہے، تعمیر کی ہے. خانہ کعبہ بناتے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ میں وہ دعائیں موجود ہیں، دعائیں کرتے جا رہے ہیں. ایک پتھر جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ پتھر ابراہیم کی خدمت کر رہا تھا. پتھر تھا لیکن ابراہیم کی خدمت کر رہا تھا. خدمت کیا کر رہا تھا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مکان تعمیر ہوتا ہے تو پہلے تو مستری مزدور بیٹھ کر نیچے کام کرتے ہیں، اور جب دیواریں اونچی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پاڑ باندھی جاتی ہے، اور اس پاڑ پہ مزدور سوار مستری چڑھتے ہیں اور دیوار کو اونچا کرتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم اور اسماعیل یہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ بلند ہو رہا ہے. تو اب یہ پاڑ کہاں سے بندھے؟ ایک پتھر، یہ جناب ابراہیم کی مدد کے لیے. اس پتھر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پتھر زمین پر تھا، اور جب جناب ابراہیم اس پر کھڑے ہوتے تھے تو پتھر بلند ہو جاتا تھا. جتنا جتنا خانہ کعبہ بلند ہوتا جاتا تھا پتھر ان کو اونچا کرتا جاتا تھا، اور خانہ کعبہ بن کے تیار ہو گیا. تو تاریخ نے لکھا کہ پتھر نے ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سینے پر لے لیے. اسی کو کہتے ہیں مقام ابراہیم.
خانہ کعبہ اس کے سامنے ایک سنہری پنجرا ہے. آپ نے فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا, اور جو لوگ حج کرنے گئے ہیں, عمرہ کرنے گئے ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا, اس لیے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہے اور رکن نماز ہے. طواف خانہ کعبہ کی نماز پڑھنا 2 رکعت واجب ہے وہاں پہ. جب آپ اس پنجرے میں جھانک کے دیکھیں گے تو ایک پتھر آپ کو ملے گا. اس پتھر پہ قدموں کے نشان ہیں. یہ مقام ابراہیم, جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں. یعنی اگر پتھر بھی نبی کی خدمت کرے تو وہ واجب الاحترام ہو جائے, اور 1-2 دن کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. تو جس کی خدمت علی جیسا بہادر کرے, بستر پر سوئے, اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بھیج ڈالے, رسول کو دشمنوں سے بچائے, کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خندق میں, کبھی خیبر میں, تو عزیزوں جو پوری زندگی رسول کی مدد کرتا رہا ہو, کیا ہم اسے فراموش کر دیں گے؟ وہ احسان ہے جس کا بدلہ رسول نے غدیر خم میں چکایا تھا, کہ ہاتھوں پر بلند کر کے کہا تھا کہ من کندو مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات محمد وعلی تو وہ پتھر ابراہیم کا مددگار تھا, اور یہ ذات علی آخری نبی کی مددگار ہے. اسے قیامت تک باقی رہنا ہے. قال ومن ذریتی, میری اولاد میں. تو اب ظاہر ہے کہ ابراہیم نے اللہ سے کب دعا کی تھی؟ جب انہیں امامت کا عہدہ ملا تھا. اور یہ دعا مستجاب کب ہوئی؟ 13 رجب کو, جب مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ذریت ابراہیم کے یہ پہلے چشم و چراغ ہیں, جو جانشین رسول بھی ہیں اور ذریت ابراہیم میں بھی ہیں, اور جنہیں اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے. صلوات محمد وعلی عزیزوں, میں نے آج تطہیر پڑھی تھی تو میں اس سے ہٹا نہیں ہوں. یہ سب بیان کرنا اس لیے ہے تاکہ بیک گراؤنڈ سامنے آ جائے. تو عزیزوں, جناب مریم کے لیے کہا گیا ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین. اے مریم, اللہ نے تمہیں چن لیا, تمہیں پاک رکھا, اور تمہیں عالمین کی عورتوں پر تمہارا انتخاب کیا. تو وہاں بھی طہارت کا ذکر آیا ہے. تو جناب مریم معاذ اللہ نجس نہیں تھی جو ان کو پاک رکھا گیا. پاک رکھا گیا یعنی پاک تھی اور پاک رکھا گیا. خانہ کعبہ کے لیے حکم آیا ان کو پاک کر دو, تو گویا یہ نجس نہیں تھا, یہ حکم تھا کہ اس کو پاک رکھو. کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے. صلوات محمد وعلی محمد. ہاں, بتوں کی نجاست بھی نجاست ہے, یعنی اسلام میں بت بھی نجس ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. ابراہیم کون تھے؟ مواحد. جس گھر میں پیدا ہوئے تھے ان کے باپ کا نام تھا تعرق, انتقال ہو گیا تھا. چچا نے پالا تھا, ان کا نام تھا آزر. وہ بت تراش تھا, بتوں کو بناتا تھا اپنے ہاتھ سے, اور جناب ابراہیم سے کہتا تھا کہ جاؤ ان کو بیچ, بازار میں بیچ کر آؤ. جناب ابراہیم بتوں کے گلے میں رسی باندھتے تھے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے, اور کہتے تھے ان خداؤں کا خریدنے والا کون ہے. یعنی ابراہیم کی نگاہ میں بت قابل احترام نہیں تھے.
سب سے پہلے بت شکن جو ہیں وہ جناب ابراہیمی علیہ السلام ہیں. جو بت کدا تھا اس کا بابل میں، اس کے بتوں کو توڑنے والے جناب ابراہیم تھے. اب ظاہر ہے کہ ابراہیم مواحد، خانہ کعبہ کو بنانے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے بچایا. لیکن ابراہیم کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر میں بت لا کے رکھ دیے گئے. ایک بت نہیں، 365 بت، ہر دن کا ایک بت الگ. باہر بھی نصب تھے، خانہ کعبہ کے اندر بھی لگے ہوئے تھے. لیکن جب مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو جو بت وہاں پہ تھے سب منہ کے بھر زمین پر گر پڑے. انہیں بتا دیا کہ بتوں کو توڑنے والا آ گیا ہے. اب طہارت کا ذکر آیا ہے تو میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں. وہ مریم تھی، یہ اہل بیت ہیں، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے. ایک مریم کے لیے اعلان ہوا اور آئے تطہیر یہ ایک کے لیے نہیں ہے، یہ 14 کے لیے ہے. پنجتن پاک اور نسل امام حسین علیہ السلام میں پیدا ہونے والے 9 ائمہ، یہ سب آئے تطہیر کا مصداق ہیں. صلوات محمد و آل محمد. آئے تطہیر کا مصداق ہے. ظاہر ہے کہ ان کی طہارت کا کیا ذکر کیا جائے. بھائی میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. میں نے 5 اور 14 کہے، آپ خاموش رہے، اس لیے کہ 5 پنجتن پاک ہیں اور 14 معصومین ہیں، اور یہ سب طاہر ہیں، پاک ہیں. آئے تطہیر ان کی طہارت کا اظہار کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ سچ بتائیے کیا اس 14 میں جناب فاطمہ بنت اسد ہے؟ بتائیں، جناب فاطمہ بنت اسد اس 14 میں ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ ابو طالب کی شریک حیات. اور کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ماں. اور کون ہے؟ خانہ کعبہ میں جس کی ولادت، جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. خانہ کعبہ میں جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد یہ اپنے گھر سے نکل کے آئیں. ان کا گھر مکے میں تھا اور خانہ کعبہ کے جو حد ہے اس سے باہر ان کا گھر تھا. اور یہ رات میں خود سے نہیں آئی. جناب ابو طالب اور جناب رسول خدا یہ دونوں اس بیوی کو لے کر آئے تھے. خود سے نہیں آئی تھی، لے کر آئے تھے. اور خانہ کعبہ حرم میں ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، رکے بھی نہیں تھے، چھوڑ کر چلے گئے تھے. پوزیشن کیا تھی؟ پوزیشن یہ تھی کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے درد ذہ کا وقت آ گیا تھا. بھائی ہمارے آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر عورت کے پورے دن ہو گئے ہیں اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت آ گیا ہے اور ڈاکٹرنی نے وقت اور ٹائم بتایا ہے کہ فلاں تاریخ کو ہاسپٹل لے کے آنا ہے، تو گھر والے اس زچہ کو جو ڈیلیوری جس کی ہونے والی ہے اس کو لے جاتے ہیں اسپتال یا نرسنگ ہوم تک پہنچا دیتے ہیں.
اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ڈاکٹروں کا کام ہے۔ تو بھائی رسول خدا نے اور ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو درد ذے کے وقت خانہ کعبہ تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ابو طالب بھی جانتے تھے اور رسول بھی جانتے تھے کہ اس کا بچہ جو پیدا ہوگا وہ کس نرسنگ ہوم میں پیدا ہوگا۔ یہ عام نرسنگ ہوم میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس گھر میں پیدا ہوگا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ رات گزر گئی، صبح کو حرم میں جناب طالب ہیں، عباس ابن عبد المطلب ہیں، اور ایک اور نام ملتا ہے، یہ دو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، یہی تاریخ کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کر رہی تھی، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر ایمان لائی، تیری کتابوں پر ایمان لائی، تجھے واسطہ اس خانہ کعبہ کو بنانے والے یعنی ابراہیم اور اسماعیل کا، تجھے واسطہ اس مولود کا جو میرے بطن میں ہے، مجھ پر درد ذے کو آسان کر دے۔ یہ دعا، یہ مناجات سنی، بس ایک مرتبہ آواز آئی، فاطمہ بنت اسد اندر چلی آؤ۔ دروازہ ہے لیکن وہ دروازہ فاطمہ بنت اسد کے لیے نہیں کھلا، جس میں تالا پڑا ہوا تھا، ایک نیا در بنایا گیا۔ اس نئے در سے اندر داخل ہوئی، یعنی دیوار در بنی اور پھر در دیوار بن گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو طالب کی شریک حیات خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ میں نے کیا کہا کہ فاطمہ بنت اسد 14 معصومین میں نہیں ہے، آئے تطہیر ان کی شان میں نہیں ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ آئے تطہیر کا مصداق ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ آئے تطہیر کا مصداق ہے، تو بچہ جس پیٹ میں رہا وہ بھی ماں پاک و پاکیزہ ماں تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی، 3 دن مہمان رہی، اس کے بعد رسول خدا استقبال کے لیے آئے، دیوار پھر در بنی، بچے کو لے کے نکلی، وہ دیوار آج بھی مسکرا رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی پشت پہ جو رکن یمانی کہلاتا ہے، وہاں پر آج بھی شگاف نشان موجود ہے، لاج چھپایا گیا، پردے ڈالے گئے، لیکن علی کی ولادت کا نشان آج تک چھپ نہیں سکا ہے۔ بس عزیزوں، یہ ہے طہارت جو آئے تطہیر کا مصداق ہے، جس کی شریک حیات مرکز آئے تطہیر ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اللہ کا ارادہ ہے، اے اہل بیت تم کو اس طرح سے پاک رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے انہیں پاک رکھا ہے، آئے تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے جب سے آئے تطہیر نازل ہوئی اور جب تک کہ پیغمبر اسلام حیات رہے، ان کا دستور یہ تھا کہ صبح کی نماز کے وقت گھر سے نکلتے تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے تھے،
اور آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات محمد وعلیہ۔ یہ کس کا عمل تھا؟ یہ رسول خدا کا عمل تھا۔ جب تک پیغمبر اسلام حیات رہے روز صبح کی نماز کے وقت در سیدہ پر آتے تھے، آ کر سلام کرتے تھے، آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ کیا امت اس عمل کو دیکھ نہیں رہی تھی؟ کیا امت اس عمل کو دیکھ نہیں رہی تھی کہ خاتم الانبیاء اپنی بیٹی کے دروازے پر آ کر سلام کر رہا ہے، آئے تطہیر کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو بعد رسول کم سے کم امت آ کر رسول کا اتباع کرتی اور آ کر اہل بیت کے دروازے پر سلام کرتی۔ قرآن میں تو حکم ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم رسول کا اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، اور اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لیکن عزیزوں رسول کا اتباع نہیں کیا، رسول کی پیروی نہیں کی، بلکہ بعد رسول یہی در سیدہ ہے اور آگ اور لکڑیاں ہیں۔ بعد رسول اصحاب در سیدہ پر آ کر آواز دیتے ہیں علی کو گھر سے نکالو، اور اگر نہیں علی آئے تو میں آگ لگا دوں گا، گھر کو جلا دوں گا۔ تو فاطمہ زہرا دروازے پر آ کر فریاد کرتی ہے اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کہا کہ جو بھی ہو میں گھر والوں کے جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ بس عزیزوں صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، خلیفہ دوم نے فاطمہ زہرا کو ٹارچر کیا، دھمکی دی علی کو باہر نکالو، مسجد میں آئے، آ کر خلیفہ کی بیعت کرے، اور اگر نہیں آئے تو لکڑیاں لا کر اس دروازے کو آگ لگا دیں گے، جلا دیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ صرف کہا نہیں بلکہ لکڑیاں لا کر دروازے پر رکھ دی، آگ لگا دی گئی، دروازہ جلنے لگا، جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر ڈھکیل دیا گیا، فاطمہ زہرا کی پسلیاں شکستہ ہوئی، بطن میں محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ زہرا فریاد کر رہی تھی، لوگ درانہ گھر میں داخل ہو گئے، قنفذ نے سیدہ کے پشت پر تازیانہ مارا، سیدہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی، لوگ علی کے گلے میں رسن باندھ کر لے کر چلے، اور جب سیدہ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا اے فضا اینا اینا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہیں؟ کہا کہ لوگ انہیں مسجد کی طرف لے کر گئے۔ سیدہ سر پر چادر ڈالتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، دیکھا تو لوگ علی کے گلے میں رسن باندھے ہوئے لے کر جا رہے ہیں۔ آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ بس عزیزو تاریخ نے لکھا ابھی سر کے بال کھولے نہیں تھے کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، عذاب الہی کے آثار نمودار ہو گئے، لوگ خوف زدہ ہوئے۔ علی نے سلمان سے کہا سلمان فاطمہ زہرا سے کہو میرے حق کی قسم امت کے لیے بد دعا نہ کریں، گھر واپس چلی جائے۔ سیدہ گھر واپس آ گئیں۔ بس عزیزو مجلس کو میں نے تمام کیا۔ اے فاطمہ
اے شہزادی، آپ گھر سے نکلی تو آپ کے سر پر چادر تھی، آپ کا دروازہ جلایا گیا، آپ کا بچہ شہید ہوا، آپ کے شوہر کے گلے میں رسن باندھی گئی، سن 11 ہجری تھی۔ شہزادی ذرا 50 سال کے بعد کربلا کے میدان میں آ جائیے، آپ کا لال حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا، زینب فریاد کرتی رہی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیا گیا، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا سید سجاد، غص سے آنکھیں کھولو، خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں۔ پھوپھی اماں خیموں سے باہر چلی جائیے۔ ہاں عزیزوں، بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک روایت، جب زمین کربلا ہل رہی تھی، سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، فرات کا پانی نہز و بلند ہو رہا تھا، اس وقت بھی جناب زینب نے بیمار کا شانہ ہلایا تھا، اے بیٹا سید سجاد، ذرا غص سے آنکھیں کھولو، دیکھو یہ کیا عالم ہے۔ کہا کہ پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیں۔ اب جو خیمے سے پردہ ہٹا تو چوتھے امام نے کیا دیکھا کہ باپ کا سر لو کے نیزہ پر بلند ہے۔ آواز دی، ارے پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، میرا بابا مارا گیا۔ آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مقاصد کو پورا فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناز و مددگاروں میں فرما۔